الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے زمین و آسمان کو جب بنایا اسی وقت سال کے 12 مہینے بنایا۔ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ پاک نے حرمت والے قرار دیا۔ حرمت والے کا مطلب عزت والے، قابل احترام، جس میں کسی بھی طرح کی کوئی جنگ نہ ہو، لڑائی نہ ہو، کوئی فتنہ اور فساد پیدا نہ کرے۔ وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ ان 4 مہینوں کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ 4 مہینے بڑے مقدس ہیں، عزت والے ہیں، اس لیے ان 4 مہینوں میں عبادات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت لگانا چاہیے، اور ان 4 مہینوں میں ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو روکنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے تو سال بھر کے 12 مہینوں میں گناہوں سے بچنا اور نیک اعمال میں سبقت کرنا ضروری ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور علماء کرام نے فرمایا کہ جو آدمی ان 4 مہینوں میں نیکیوں میں اپنا زیادہ وقت گزارتا ہے، باقی 8 مہینوں میں نیکی کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اور
جو آدمی ان 4 مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی مکمل کوشش کرتا ہے تو باقی 8 مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اس لیے ماہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ذوالقعدہ، ذوالقعدہ، ذی قعدہ، تینوں طرح اس کو بولا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے۔ قعدہ کا مطلب ہے بیٹھنا۔ ہم لوگ نماز میں دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں، اس کو قعدہ اولا کہا جاتا ہے، اور آخری رکعت میں بیٹھتے ہیں اس کو قعدہ اخیرہ بولتے ہیں۔ تو قعدہ کا مطلب ہے بیٹھ جانا۔ ملک عرب کا ایک معمول اور دستور تھا کہ وہ اس مہینے میں جنگ کرتے نہیں تھے، لڑائی جھگڑا کچھ نہیں کرتے تھے، بلکہ بیٹھ جاتے تھے، ہتھیار وغیرہ رکھ دیا کرتے تھے، جنگ و جدال نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے اس مہینے کا نام عرب میں ذوالقعدہ پڑ گیا، یعنی جنگ سے بیٹھ جانے والا مہینہ، جنگ کو نکلے بغیر اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے والا مہینہ۔ اس مہینے کو اور بھی اہمیت حامل ہے کہ اس مہینے میں ایک بڑا عظیم الشان واقعہ پیش آیا، اور ایک اتفاقی بات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا فیصلہ ہے، اس کے مقدرات میں سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی عمرے کیے ہیں، عمرے وہ سب اسی مہینے میں کیے ہیں۔ ذی قعدہ کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عمرے کیے ہیں، البتہ ایک عمرہ اس مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ نے کیا ہے۔ اس مہینے میں ایک عظیم الشان جو واقعہ پیش آیا ہے اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مکہ مکرمہ عظیم الشان شہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہاں ہوئی، آپ کا پورا خاندان وہاں، 1,24,000 یا اس سے کم یا زیادہ پیغمبر اس شہر میں تشریف لائے۔ تمام پیغمبروں نے خانہ کعبہ کا حج کیا، عمرہ کیا، اور مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے پیغمبروں کی قبریں موجود ہیں، مینا میں موجود ہے، مسجد خیف میں بہت سارے انبیاء نے وہاں نماز ادا فرمائی ہے۔ جمرات کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور شیطان کا مقابلہ ہوا، اور وہیں پہاڑی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ مکہ مکرمہ میں اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ آسمان سے اللہ پاک نے پرندوں کو بھیجا، کسی علاقے سے وہ آئے اور ہاتھیوں کے لشکر پر حملہ کر کے ان کو ہلاک کر دیا۔ بڑے بڑے واقعات مکہ مکرمہ میں پیش آئے۔ دنیا کا سینٹر ہے، مرکز ہے اسلام کا۔ خانہ کعبہ کے بالکل ڈائریکٹ آسمانوں میں ایک اور خانہ کعبہ ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ
اس طواف میں داخل ہو جاتا ہے، اس اللہ کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، قیامت تک دوبارہ اس کو آنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس قدر فرشتے اس میں انٹر ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنا بڑا مجمع اس کا طواف کر رہا ہے آسمانوں میں۔ خانہ کعبہ میں جنت کا پتھر ہے، فرشتوں نے اس کی تعمیر کی ہے، پیغمبروں نے اس کی تعمیر کی ہے۔ آسمان سے، جنت سے اللہ نے دو پتھر بھیجے، یاقوت، ایک مقام ابراہیم اور ایک حجر اسود۔ مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو جاتے تو وہ ایسکلیٹر کا کام کرتا تھا، ڈرون کا کام کرتا تھا، ایسکلیٹر بھی نہیں، ڈرون، بغیر کسی سپورٹ کے وہ پتھر ہوا میں اڑتا تھا۔ رائٹ میں جا کر پلاسٹر کرنا ہے، وہ پتھر رائٹ میں جاتا، لیفٹ میں جا کر کعبۃ اللہ کا پلاسٹر کرنا ہے، وہ پتھر لیفٹ میں لے جاتا، اوپر جانا ہے اوپر جاتا، نیچے آنا ہے نیچے آتا۔ یہ سب خصوصیات اس پتھر میں ہیں۔ جنت سے آیا ہوا پتھر مکہ میں ہے، حجر اسود جنت سے آیا ہوا یاقوت ہے۔ جب اس کو نازل کیا اللہ نے، بالکل سفید رنگ کا تھا، روشن تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت کو نازل فرمایا، ایک مقام ابراہیم اور ایک حجر اسود۔ اگر اللہ تعالیٰ ان دونوں کی روشنی کو ختم نہ کرتا تو ان دونوں کی روشنی اس قدر زیادہ تھی کہ ساری دنیا اس سے روشن ہو جاتی۔ سورج کی ضرورت نہیں، چاند کی ضرورت نہیں، ستاروں کی ضرورت نہیں، یہی دو پتھر کافی ہیں زمین و آسمان کو روشن کرنے کے لیے۔ اس قدر روشنی ان دو پتھروں میں۔ اور حجر اسود کی خوبی یہ ہے جو آدمی اس کو بوسہ دے گا اس کے سارے گناہ اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ اس طرح لوگوں کے گناہوں کو کھینچتے کھینچتے اس کا رنگ کالا پڑ گیا، لیکن پاور باقی ہے، قیامت تک اس کا پاور باقی ہے۔ حجر اسود کی خصوصیت یہ ہے کہ جو آدمی اس کو بوسہ دینے کے لیے جائے گا، کل قیامت میں اس پتھر کو اللہ تعالیٰ زبان دے گا، ہونٹ دے گا۔ وہ پتھر کل قیامت میں اس بوسہ دینے والے کے بارے میں سفارش کرے گا، اے اللہ فلاں بندہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آیا تھا اور مجھے بوسہ دے کر کے گیا ہے۔ چاہے ڈائریکٹ ٹچ کر کے بوسہ دیں یا دور سے کھڑے ہو کر استلام کریں، اشارہ کریں، ایسا پتھر وہاں موجود ہے مکہ مکرمہ میں۔ اور مکہ مکرمہ میں زمزم ہے، کنواں ہے اس کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے پریشان ہیں، ان کی امی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا صفا پہاڑی پر چڑھتی ہیں، دیکھتی ہیں کہیں دور سے کوئی قافلہ آ رہا ہو، مسافروں کی کوئی جماعت آ رہی ہو، کوئی آدمی نظر آتا ہو، پانی کا پتہ چلے، پانی نہیں مل رہا ہے، پھر ادھر سے بھاگ کر مروہ پر جاتی ہیں، چڑھ کر کے دیکھتی ہیں پانی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح وہ چکر کاٹتی ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ سے 20 میٹر کے قریب وہاں اپنے پیروں کو رگڑ رہے ہیں، پیاس سے بلبلا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اپنا ایک پر زمین پر مارتے ہیں تو فوارہ نکل آتا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا پانی کو نکلتا ہوا دیکھ کر کے نیچے اتر آتی ہیں پہاڑ سے اور پانی کو سارا جمع کرنے لگتی ہیں، لیکن پانی ابلتا جا رہا ہے، ابلتا جا رہا ہے۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں زم 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 زم، یعنی رک جا رک جا رک جا۔ اسی طرح اس کا نام پڑ گیا زمزم۔ ایسا کنواں وہاں ہے،
بیکٹیریا اس پانی کے اندر نہیں، کوئی بیماری نہیں۔ اس پانی کو آپ بالکل اوریجنل زمزم کا پانی آپ لا کر کے رکھیں، اس کو سائنٹیفکلی آپ چیک کریں، بالکل اس میں بیکٹیریا نہیں، کوئی بیماری نہیں، بلکہ تمام بیماریوں کی شفا اس زمزم کے اندر موجود ہے۔ 5 سال آپ اپنے پاس رکھ لو، 10 سال رکھ لو، رکھے ہوئے وہ جو کنٹینر ہے اس کی وجہ سے اس میں کچھ خرابی آ سکتی ہے، پانی کے اندر کوئی خرابی نہیں۔ پلاسٹک کے کنٹینر میں آپ نے پانی رکھا، پلاسٹک کے اثرات اس میں آ سکتے ہیں، زمزم کے اندر کوئی خرابی اور کمی نہیں ہے۔ تو ایسی برکت والی ساری چیزیں مکہ مکرمہ میں ہیں۔ ایسی جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا، صحابہ رضی اللہ عنہم کو وہاں سے نکالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم وہاں سے نکل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری مرتبہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر جانے لگے تو مکہ کی طرف اشارہ کر کے مکہ سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرتے ہوئے، مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے مکہ کی سرزمین، دنیا میں سب سے زیادہ محبت میرے دل میں تجھی سے ہے۔ میرے خاندان والوں نے اگر مجھے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کر کہیں بھی نہ جاتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اور اشک بار تھے، آنسو جاری تھے، وہاں سے روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ چلے گئے صحابہ، تقریباً 6 سال کا زمانہ گزرا۔ صحابہ کی نظروں میں کعبۃ اللہ ہے، صحابہ کے خواب و خیال میں کعبۃ اللہ ہے، کتنا عظیم الشان گھر ہے، وہاں سے ہمیں نکالا گیا۔ کب ہم کعبۃ اللہ کو ایک نظر دیکھ لیں، کب ہمیں ایسا موقع نصیب ہوگا؟ صحابہ ترسا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے، اس کی یاد میں رویا کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ کعبۃ اللہ سے ہمیں دور کر دیا گیا، مکہ جیسے مقدس شہر سے ہمیں باہر نکالا گیا، ہمیں کب دوبارہ وہاں جانے کی توفیق ہوگی؟ 6 سال تک صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح زندگی گزارتے رہے، کعبۃ اللہ کی زیارت کی تڑپ میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا۔ حضور نے خواب دیکھا کہ صحابہ کے ساتھ حضور مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے ہیں اور کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اونٹ ذبح کر رہے ہیں، اور پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہوئے، آپ نے صحابہ کو جمع فرمایا اور کہا چلو عمرہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کی طرف سے اشارہ آ گیا۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں خوشیاں، چاروں طرف سے صحابہ جمع ہو گئے کہ ہم سب چلتے ہیں، آج ہمیں اللہ پاک نے ہمارا خواب پورا کیا اور کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے ہمیں حکم دیا ہے۔ 1400 صحابہ مدینہ منورہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں نکل پڑے۔ آتے 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 مکہ مکرمہ کے قریب ایک کنواں ہے، باؤنڈری ہے، جس کو حدیبیہ کہا جاتا ہے، حدیبیہ۔ وہاں آج کل مسجد بنی ہوئی ہے، اس کا نام شمیسی ہے۔ مکہ مکرمہ سے 22 کلومیٹر دوری پر ہے۔ اس کنویں کے نام سے اس گاؤں کا نام ہے الحدیبیہ۔
وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کو لے کر پہنچے، اور مہینہ کون سا تھا؟ یہی مہینہ ہے جو چل رہا ہے، ذی قعدہ کا مہینہ۔ اور ایک دم مکہ میں انٹر ہونا مناسب نہیں ہے، لڑائیاں چل رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو روانہ کیا کہ تم اونٹ پر سوار ہو کر کے جاؤ مکہ میں، اور جو سردار ہیں قریش کے ان سے کہہ دو کہ اس طرح ہم لوگ یہاں آئے ہیں صرف عمرہ کرنے کے لیے، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی ڈیمانڈ ہے، بس ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم 6 سال کا زمانہ ہو گیا ایسی مقدس سرزمین سے دور ہیں، دل میں تمنا ہے کہ ایک بار خانہ کعبہ کو دیکھ لیں اور طواف کر لیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ وہ صحابی تشریف لے گئے، جا کر سرداروں سے بات کی تو سرداروں نے کیا کیا؟ جس اونٹنی پر وہ سوار ہو کر گئے تھے اس کو مار ڈالا، اور ان کو بھی مارنے کے لیے پیچھے سے بھاگے۔ وہ صحابی دوڑ دوڑ کر کسی طرح اپنی جان بچا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ 22 کلومیٹر، حضور ابھی وہی ہیں، اندر نہیں انٹر ہوئے۔ بتایا کہ وہ تو بڑے غصے میں ہیں، میرے اونٹنی کو انہوں نے ذبح کر دیا، مجھے بھی مارنے کے لیے نکل پڑے، میں کسی طرح جان چھڑا کر آ گیا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ میں سے 1400 جو صحابہ تھے ان میں سے کس کو بھیجا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر نظر پڑی، سب سے بہادر ہے۔ اے عمر، تو چلا جا کر کے بات کر کے آنا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، جھگڑنے نہیں آئے، صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے واپس مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ضمیر اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ میں ان کے سامنے ریکویسٹ کروں۔ وہ ہماری جگہ ہے، کعبۃ اللہ ہمارا ہے، مکہ مکرمہ ہمارا ہے، ایمان والوں کا ہے، مسلمانوں کا ہے، اللہ کا وہ گھر ہے۔ میں کہیں ان سے بات کرتے کرتے غصے میں آ جاؤں اور صلح ہونے کی جگہ کہیں لڑائی کی نوبت نہ آ جائے، اس لیے میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ مجھے نہ بھیجیں، کسی اور کو بھیج دیں، کیونکہ ہمارا ارادہ لڑنے کا نہیں ہے، جھگڑنے کا نہیں ہے، صرف عمرہ کرنے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھا کس کو بھیجا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر نظر پڑی، فرمایا اے عثمان، تم چلے جاؤ، جا کر کے بات کر کے آنا، ہمیں اجازت مل جائے، ہم سب احرام پہنے ہوئے ہیں، جانور بھی ساتھ لائے ہیں، اجازت مل جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے بات کرنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے مکہ مکرمہ میں، ان کے امن میں یہ داخل ہوئے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں ایک ضابطہ تھا قریش والوں کا کہ مکہ کا کوئی آدمی باہر کے کسی آدمی کو اپنے کفالت میں لے لیتا ہے کہ یہ میرا آدمی ہے، پھر کوئی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک جاننے والے کے ساتھ مکہ مکرمہ چلے گئے اور خاندان والوں سے بات چیت کی، قریش سے بات چیت کی کہ ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو عثمان، تم آئے ہو اور تمہارے یہاں رشتہ دار بھی ہیں، ان کے ساتھ میں آئے ہو، چلو تم اپنا طواف کر لو، صفا مروہ کی سعی کر لو، عمرہ کر لو اور واپس چلے جانا،
باقی کسی اور کو ہم یہاں آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسی طرح یہ بات چل رہی ہے اور کافی وقت ہو گیا۔ ادھر صحابہ رضی اللہ عنہم میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک آدمی کے سہارے اندر گئے ہیں تو ان کو طواف کرنے کی اجازت مل گئی ہوگی، اس لیے وہ طواف کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، صفا مروہ کی سعی کا مزہ لے رہے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ میرا عثمان ہے، میرے بغیر طواف کیسے کرے گا؟ وہ میرا دیوانہ ہے، وہ میری اجازت کے بغیر ایسا نہیں کر سکتا۔ اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا جب کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عثمان، تم مکہ کے ایک آدمی کے سہارے یہاں آئے ہو، اس کے امن میں آئے ہو، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم طواف کر لو، سعی کر لو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنے آقا کے بغیر طواف نہیں کرتا، سعی نہیں کرتا، عمرہ نہیں کرتا، واپس جاتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ نہیں فرمایا۔ اور ایک بات صحابہ میں ادھر حدیبیہ میں مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے مکہ میں۔ جس طرح اس سے پہلے اونٹنی کو ذبح کر مار دیا تھا اور آدمی کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، وہ جان چھڑا کر آ گئے، لیکن حضرت عثمان گئے ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ خبر یہ اڑ گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم یہاں سے اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص نہ لے لیں، بدلہ نہ لے لیں۔ بدلہ لے کر ہی ہم یہاں سے واپس جائیں گے۔ یہ کہہ کر کے آپ نے ایک درخت کے نیچے بیعت فرمایا۔ کون کون بیعت کرتا ہے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے؟ تو سارے صحابہ نے بیعت کی، بعض صحابہ نے تین مرتبہ بیعت کی ہے۔ اسی بیعت کا نام بیعت رضوان ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے سورہ فتح کے اندر۔ لیکن بعد میں بات کھل کر سامنے آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید نہیں کیا بلکہ وہ صحیح سالم ہے۔ پھر حضرت دیر میں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا کہ وہ لوگ اجازت نہیں دے رہے ہیں، صرف مجھے طواف کرنے کے لیے کہا، میں نے آپ کے بغیر طواف کرنے کو منع کر دیا، میں واپس آ گیا ہوں۔ بالآخر اسی طرح بات چلتی چلتی کافروں کو بھی یہیں بلا لیا گیا، سرداران قریش کو بلا لیا گیا اور بیٹھ کر کے وہیں حدیبیہ پر اگریمنٹ کر لیا گیا۔ کفار مکہ نے کہا کہ آپ یہاں سے واپس مدینہ منورہ چلے جائیں، ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، البتہ آپ بعد میں آ کر عمرہ کر سکتے ہیں، اور 10 سال تک آپ کے اور ہمارے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی جنگ نہیں ہوگی، ہم اس کی گارنٹی دیتے ہیں۔ اس طرح چند باتوں پر اگریمنٹ طے ہوا۔ صحابہ کا دل بڑا دکھا کہ ہم یہاں 450 کلومیٹر دور سے سفر کر کے آئے ہیں، مدینہ منورہ سے یہاں آئے، لیکن انہوں نے عمرہ کرنے نہیں دیا۔ کیا ہو جاتا اور 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے حدیبیہ سے مکہ مکرمہ، اتنا دور آنے دے دیا جاتا اور عمرہ کرنے دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ پریشان نہ ہونا، اللہ کی مرضی اسی میں ہے، اسی پر ہم صلح کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب چاہے گا ہمیں خانہ کعبہ تک پہنچائے گا، کعبۃ اللہ ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ چنانچہ سب نے عمرہ نہیں کیا ہے نا، دم ادا کیا۔ ایک جانور عمرہ نہ کرنے کی وجہ سے دم میں دیا اور اپنا احرام کھولا اور
نارمل لباس پہن کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تقریباً 14 دن 2 ہفتے حدیبیہ پر صحابہ رضی اللہ عنہم 1400 صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہے، بعد میں بغیر عمرہ کیے واپس ہو گئے۔ اس جگہ آج مسجد بنی ہوئی ہے، شمیسی اس کا نام ہے۔ اسی لیے ہم علماء کرام اکثر بولا کرتے ہیں جب آپ لوگ حج کرنے جائیں، عمرہ کرنے جائیں تو اس مسجد اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس کو دیکھنے ضرور جائیں۔ اکثر لوگ مسجد عائشہ جاتے ہیں اور اکثر لوگ مسجد جعرانہ جاتے ہیں، وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ قرن المنازل جاتے ہیں، طائف جاتے ہیں، بنو سعد جاتے ہیں، لیکن حدیبیہ نہیں جاتے کیونکہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ یہاں بھی جانا چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 15 دن رکے ہیں، 2 ہفتے، اور 1400 صحابہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ باضابطہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے وہاں، اس میں لکھا بھی ہوا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں 1400 صحابہ آئے ہیں۔ وہاں پولیس کا چیک پوسٹ بھی ہے، 22 کلومیٹر یا 25 کلومیٹر ہے، تو وہاں بھی جا کر کے وہاں سے ایک نفلی عمرہ کرنا چاہیے کہ اے اللہ یہ میرا عمرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور 1400 صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف سے ہے، بڑا فائدہ ہوگا۔ جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ہے اس جگہ پر ہماری نظر پڑ جائے، اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ ہمارے لیے دولت اور مال کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمرہ کیے وہاں سے واپس تشریف لے گئے، اونٹنی پر سوار ہیں، نگاہیں نیچی ہیں اور جا رہے ہیں۔ اللہ نے آسمان سے سورت نازل فرمائی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی ہے کہ اے محمد، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بشارت دی جاتی ہے فتح مبین کی کہ ان قریب یہ مکہ مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہو کر کے رہے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، سن 6 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، 3 سال نہیں گزر پائے مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ 1400 صحابہ سے حضور تشریف لائے تھے اور عمرہ کرنے نہیں دیا، 3 سال کے بعد 10,000 صحابہ کو لے کر کے چلے گئے مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ صحابہ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا۔ خانہ کعبہ کے جو دروازے ہیں، ایک باب السلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جہاں ہوئی وہاں سے جو راستہ آتا ہے حرم میں وہ باب السلام ہے۔ اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے آیا کرتے تھے۔ ایک دروازہ ہے باب العمرہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو جس دروازے سے داخل ہوئے خانہ کا مسجد حرام میں، اس کا نام باب العمرہ رکھا گیا۔ آپ تشریف لائے، آپ نے عمرہ کیا۔ کیسے کیا؟ احرام کی چادروں کو کندھے کے نیچے سے نکال کر ایسے ڈالا اور کہا پہلوانوں کی طرح چلو، اور اپنا دہنا کندھا دکھاتے ہوئے گھماتے ہوئے ہلکے ہلکے قدم رکھتے ہوئے سینہ تان کر کے طواف کے شروع کے 3 چکر میں رمل کرو۔ ایسا چلنے کو رمل کہا جاتا ہے۔ سارے کفار ادھر ادھر پہاڑوں میں چھپ چھپ کر کے دیکھ رہے تھے کہ یہ مسلمان کیا کریں گے۔ 3 چکروں میں اس طرح رمل کیا۔ بعد میں عمرہ وغیرہ مکمل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا کہ آج کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، اگرچہ مکہ مکرمہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔
جو آدمی ہتھیار ڈال دے گا ہم اسے کچھ نہیں بولیں گے، جو لڑنے نہیں آئے گا ہم اسے کچھ نہیں بولیں گے، جو عورتیں ہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بچے ہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، جو ضعیف ہیں بوڑھے ہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، جو اپنے گھروں کے اندر ہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، جو یہاں رہنا چاہے گا امن کے ساتھ رہو، جو یہاں سے جانا چاہے گا جاؤ۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت سے بھرے ہوئے فیصلے سنائے۔ تو خیر لمبا واقعہ ہے، یہ جو مہینہ چل رہا ہے ذو قعدہ کا، یہ وہی مہینہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 صحابہ رضی اللہ عنہم کا بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کو میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور یہ مہینہ حج کا مہینہ کہلاتا ہے۔ حج کے مہینے 3 مہینے ہیں، شوال، اس کے بعد ذو قعدہ، اس کے بعد ذو الحجہ۔ شوال کے پورے دن، ذی قعدہ کے پورے دن اور ذو الحجہ کے شروع کے 13 دن، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حج کے دن کہا جاتا ہے، حج کے مہینے۔ اور حج ہوتا ہے 5 دنوں میں، 13 تاریخ کو بھی ملا لیں کیونکہ اس میں بھی تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا سنت ہے، تو 6 دن ہے، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10، 11، 12 اور 13۔ تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ حج کا مہینہ کہلاتا ہے، اور حج کا یہ موسم شروع ہو چکا ہے۔ حجاج کرام ساری دنیا سے نکل رہے ہیں، ہمارے ہندوستان سے بھی نکل رہے ہیں۔ جون کی یہ جو مہینہ ہے جون کا، اس کی 7 تاریخ سے بنگلور سے بھی جانے والے ہیں، وجے واڑہ سے بھی جانے والے ہیں۔ آپ کے متعلقین میں اگر کوئی حج کو جانے والے ہوں ان سے آپ ملاقات کریں، دعاؤں کے لیے کہیں اور ان سے درخواست کریں کہ وہ آپ کے لیے وہاں جا کر کے دعا کریں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حج کی توفیق عطا فرمائے، عمرہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری بخشش فرمائے۔ اور حجاج کرام کی خدمت کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ حاجیوں کی خدمت کرنا اور ان کا تعاون کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ البتہ حج کو جانے والے دعوتیں کرنا، لوگوں میں خوب اعلان کرنا، فلاں صاحب حج کو جا رہے ہیں، فلاں صاحب حج کو جا رہے ہیں۔ بعض لوگ تو کارڈ چھپاتے ہیں کہ میں حج کو جا رہا ہوں، ایسا کرنا غلط ہے۔ جس طرح ہم نماز کو آتے ہیں، کیا سب کو اعلان کر کے آتے ہیں میں جمعہ نماز پڑھنے جاتا ہوں، میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کسی کو بولتے ہیں کیا؟ نہیں بولتے۔ اسی طرح آپ حج کو جا رہے ہیں تو کسی کو نہ بولیں۔ جن کو بتانا ضروری ہے، آفس میں ہے، آپ اسکول میں کام کرتے ہیں، یا آپ کے نیچے کچھ لوگ کام کرتے ہیں، یا آپ سے کسی کی لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، قریبی رشتہ دار ہیں انتہائی، آپ اتنے دن غائب ہوں گے تو وہ بیچارے پریشان ہو جائیں گے۔ اس طرح جو اہم امپارٹنٹ لوگ ہیں، ایسے 2-4 آدمی کو بتا دیا ٹھیک ہے، ورنہ دعوتیں کھلانا، شادی محلیں بک کرنا اور پھول کا ہار گلے میں ڈالنا، فوٹو کھنچوانا، یہ سب کیا ہے؟ حج کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں، آخری بات بول رہا ہوں، مین پوائنٹ، اللہ پاک نے قرآن کریم میں نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ ان کا حکم دیا، لیکن حج کا جو حکم دیا اس میں ایک الگ انداز اپنایا۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، وَلِلَّهِ، شروع میں اللہ نے فرمایا للہ، تم حج کرو اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں میں نام حاصل کرنے کے لیے نہیں، وَلِلَّهِ، اللہ کی خاطر خانہ کعبہ کا حج کرنا تمہارے اوپر، یعنی مالداروں کے اوپر فرض ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس ماہ ذو قعدہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کعبۃ اللہ کی زیارت عمرہ اور حج کی شکل میں نصیب فرمائے۔
اور جتنے حجاج یہاں سے اور ساری دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ پاک ان کے حج کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔